اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جہاں خاوند وہ باپ بننے والا جس جگہ شادی کر رہا ہے اس کو رشتے کے تقدس کو دیکھنا چاہیے. کیا میں شریف گھرانے میں کر رہا ہوں یا بدماش گھرانے میں کر رہا ہوں؟ میں نیک لوگوں سے تعلق بنا رہا ہوں یا برے لوگوں سے؟ کیا بری صفت کی عورت میری بچوں کی ماں بنے گی یا نیک خاتون میری بچوں کی ماں بنے گی؟ اسے رشتے میں سلیکشن کرتے وقت اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جب شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہوا تو 3 حق ماں باپ پر بنیادی آ جائیں گے. اچھا نام رکھیں. اچھے نام سے مراد اسلامی نام. نمبر 2، اسلامی اچھی تعلیم دیں. نمبر 3، اس کی اچھی جگہ شادی کرا دیں. تو ماں باپ کے حقوق، آج ہم ان حقوق سے غافل ہیں. اپنی اولاد کا اول تو کوئی نام اچھا رکھنے پہ تیار نہیں ہے. نام پر عجیب عجیب معاملے چلتے ہیں. نام رکھے کوئی عورت اور معنی بتائے مسجد کا مولوی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مفتی صاحب معنی 10 ویسی نہ رکھے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو جس نے نام رکھے اسے کو معنی بتا. ہم مشین لگے ہوئے ہیں، ہم تمہارے ماں باپ کے جو نام رکھے ہم معنی بتاتے پھریں. میں کہتا ہوں ہم سے معنی نہ پوچھا کرو، ہم سے نام پوچھا کرو. ہم آپ کو نام بتائیں گے شریعت میں. پتہ نہیں کوئی ہندوانہ قسم کے لوگ نام لے کر آتے ہیں، پارسیوں کے نام لے کر آتے ہیں، وہ نام بتا دیجیے رکھ دو. بہت سے ایسے نام ہیں، آپ میں کیا آپ کو کہوں. تو میرے دوستو یہ حال ہے. اچھا نام اچھا رکھیں. عالم کوئی نام بتا دے، مثلا بچی پیدا ہوئی تو فاطمہ رکھ دو، عائشہ رکھ دو، زینب رکھ دو، ام کلثوم رکھ دو، رقیہ رکھ دو. اسی طرح آپ جو ہے نا خدیجہ رکھ دو، حفصہ رکھ دو، ماریہ رکھ دو. مختلف نام. نہیں، یہ ہمارے محلے میں کسی اور کا ہے. تو بھائی محلے میں تیرے گھر میں تو نہیں ہے. محلے میں لوگ کھانا بھی کھاتے تو اپنے گھر میں کھانا چھوڑ دے. نہ، اسلامی نام نہیں رکھتے، کوئی ادھر ادھر کے نام رکھتے ہیں اور پھر ان ناموں کے اثرات بھی آتے ہیں. اسلامی نام رکھنا چاہیے. اچھا جب نام بھی رکھ لیا، تعلیم کے معاملات میں ہم لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم اولاد کو دنیا پڑھاتے ہیں، دین نہیں پڑھاتے. حالانکہ ہر نماز میں اللہ کو کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. فی الآخرۃ حسنہ کیا ملے گا ہمیں جب ہم اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھاتے؟ میں دنیا پڑھانے سے منع نہیں کرتا. آپ اسکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، یونیورسٹیز لیول تک لے کر جائیں، پی ایچ ڈی کرا دیں، ڈاکٹریٹ ان فلسفی کرا دیں، مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ کم از کم اسے اسلامی تعلیم تو دینا. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ یہی گلہ ہم سے کرتے ہیں نا کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو. تو ہمیں اسلامی تعلیم اپنی اولاد کو دینی چاہیے. جو والدین اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دیتے تو پھر کیا حشر ہے معاشرے میں سب کے سامنے. دینی تعلیم تو دیں بھائی، یہ کامن ہے. آپ اسے بنیادی طور پر دینی تعلیم پڑھائیں. کرتے کیا ہے، ایک محلے میں خاتون کوئی قرآن پڑھاتی ہے تو اس سے جا کر ایک مرتبہ ختم کر لے. میں نے ایک اچھے بھلے عہدے پر فائز شخص کا ایک مسئلہ حل کرتے وقت اس سے پوچھا آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ تو وہ قرآن کریم پڑھا کہ مجھے کہتے ہاں میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اخبار ہے جو پڑھی ہوئی ہے؟ تو کب پڑھی ہے؟ کہتے محلے میں ایک بیبی جی پڑھاتی تھی اس سے پڑھی ہے، پوری زندگی میں ایک بار. یہ ہم نے اسلامی تعلیم دلوائی ہے اولاد. میں ایک جنازہ پڑھانے گیا، والد کا جنازہ تھا، بیٹے پیچھے تھے. میں نے جنازے کا طریقہ بتایا، جو نیت کرنے لگا تو اس کے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا. ایکسکیوز می سر. میں نے کہا جی. میں نے حقیقت میں یہ سمجھا کہ شاید یہ چاہتا ہے کہ ابا کا جنازہ میں خود پڑھاؤں. اگر اولاد اپنے والد کا جنازہ پڑھے اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ بہتر ہے نا وہی پڑھائے. میں یہی سوچا کہ اس کو آگے کر دوں گا. اگر یہ کہے گا میں نے پڑھانا ہے، میں نے کہا ابا جانتے رہے چلو ہم پیچھے پڑھ لیں گے، تو پڑھا لے. لیکن مسئلہ کچھ اور تھا. مجھے کان میں کہتے سر مجھے جنازہ نہیں آتا. 12ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. کہتے سر مجھے جنازہ نہیں آتا، میں 3 بار قل واللہ احد پڑھ لوں. کیونکہ آج تک جس جنازے میں جاتا ہے وہ 3 بار قل واللہ پہ ٹرکایا ہوا تھا. اب جنازہ ابے کا آ گیا تو اب بھی 3 بار قل واللہ پڑھ لوں. مجھے بتائیں اس اسکول اور کالج کی تعلیم کا فائدہ جہاں میں اپنی اولاد کو یہ بھی نہیں پڑھا سکا، یہ بھی نہیں بتا سکا. آگے کیا ہے؟ حق تھا میں اسے عالم اور حافظ بناتا. کیوں؟ اور میں ایک جملہ بتاتا ہوں. آپ دنیا دار بنائیں، بزنس مین بنائیں، کوئی اور دفتر میں افسر بنا دیں،
لیکن اسے دینداری کی تعلیم دلوائیں. کیوں؟ اب سنو، جب ہم کاروبار کرتے ہیں، ایک ہم وہاں بزنس ایڈوائزر رکھتے ہیں جو ہمیں تجارتی مشیر ہوتا ہے، ایک لیگل ایڈوائزر رکھتے ہیں جو ہمارے گوشوارے بھرتا ہے. ہم فائلر ہے تو وہ جا کر ہماری کوئی ترتیب بتائے گا، کیا لینا کیا دینا، کیا ٹیکسز، کیا ڈیبیٹڈ، کیا کریڈٹ، وہ ساری ترتیب لیگل ایڈوائزر ہے. جسمانی کوئی معاملات ہے تو ہم فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، اپنا پرسنلی ڈاکٹر ہے، فیملی ڈاکٹر ہے، میرا ذاتی معالج ہے. تو جہاں دنیا میں اتنے دھندوں میں ہم نے سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو بھائی ایک آخرت کا سفارشی بھی رکھ لوں جو حافظ اور عالم ہوگا اور میرے گھر کا ہوگا، میری گردن چھڑائے گا قیامت میں. ہم نے کبھی وہ بھی نہیں دیکھا، سوچا بھی نہیں ہے. اور عالم کو تو لوگ پتہ نہیں ہے، اور مولوی کو سمجھتے کیا ہے، معاشرے کا کوئی اچھوت طبقہ جیسے مولوی ہو. بھائی مولوی کے 3 ہی کام ہیں: بچہ پیدا ہوگا کان میں اذان دے گا، بڑا ہوگا نکاح پڑھائے گا، فوت ہو جائے گا جنازہ پڑھائے گا، اور کوئی کام نہیں ہے عالم کا. علماء ہے بھائی، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جتنے کام نبیوں کے ہیں وہی کام ختم نبوت کی وجہ سے علماء کے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ اب نبوت ختم ہے، نئی نبوت نہیں آ سکتی، لیکن امت کی رہنمائی جیسے انبیاء نے کی ہے ویسے علماء کریں گے. یہ تو حدیث پاک ہے. ہم نے عالم کو مقام دیا کیا ہے؟ میں ایک بات کرتا ہوں آپ کے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے، مثال دیتے ہوئے میں کہتا ہوں عالم کے پیچھے چلا کرو، آگے نہ بڑھو. ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، عالم کے پیچھے چلا کریں، آگے نہ بڑھیں. آپ کہیں گے کیسے؟ عالم کے آگے بڑھنا بعض اوقات غیر عالم کو نقصان دے جاتا ہے. کیسے بھائی؟ مولانا یہاں نماز پڑھاتے ہیں، وہ آگے ٹھہرتے ہیں، سب پیچھے ٹھہرتے ہیں، یہ سارے زندہ سلامت ہیں. لیکن جو عالم کے آگے بڑھ جاتا ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے تو 4 تکبیر. سمجھے؟ تو مولوی کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے نا، مولوی دے آگے تو جنازہ ہوتا ہے نا. تو بھائیو، اسی لیے کچھ معاملے میں ہم اپنے علماء کے معاملات بھی تو دیکھیں.